خان صاحب سے ملاقات ہوئی دوران سماعت اڈیالہ جیل میں، اس کا احوال بتانا چاہتا ہوں کہ کیا باتیں ہوئی۔ نمبر 1، القادر ٹرسٹ کیس کے اندر نیب نے دوبارہ ریمانڈ کی استدعا کی کہ ہمیں 10 دن مزید ریمانڈ دیا جائے۔ کس بنیاد کے اوپر؟ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب ریمانڈ کی استدعا کی جاتی ہے تو بتایا جاتا ہے کہ ان گراؤنڈز کے اوپر ہمیں ریمانڈ چاہیے۔ عدالت نے جب پوچھا تو ایک پرفارما جو ہے وہ 20 سے 25 نکات کے اوپر جو مشتمل تھا وہ پیش کیا گیا، جس میں سوالات کے ساتھ ساتھ دستاویزات وہ مانگی گئیں۔ آپ کو بتاتا جاؤں کہ خان صاحب بار بار نیب کے سامنے پیش ہو کر سوالات کے جوابات دے چکے ہیں۔ یہ وہی سوال تھے اور انہی دستاویزات کا ذکر تھا جو کہ پہلے عمران خان صاحب جمع کروا چکے ہیں۔ یہی سوالات بی بی صاحبہ سے پوچھے جاتے ہیں، انہوں نے بھی جمع کروا دیے، اور یہ 9 مئی سے پہلے بھی اور 9 مئی کو جب اغوا کیا تھا اس وقت بھی، جیل کے اندر بھی، یا جب نیب نے بلایا عمران خان صاحب پیش ہوتے رہے، 4 5 گھنٹے تفتیش کی گئی، تمام سوالات کے جوابات دے چکے ہیں۔ اب ایک سوال کو اگر 1000 دفعہ پوچھا جائے گا تو بندہ جواب دے بیٹھا ہے، تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی کہ یہ کہنا کہ نیب جو ہے پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں کر رہا، تو جو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ یہ کیسے جھوٹا کیس تھا، اور سائفر کی طرح، اور توشہ خانہ کی طرح، یا دیگر کیسز کی طرح، اور اس کے اندر کارروائی بھی اسی طرح سے چلائی جا رہی ہے۔ عدالت نے 4 دن مزید تفتیش کی اجازت دی ہے۔ اب گھنٹوں جا کر نیب جو ہے وہ تفتیش کر رہی ہے، اور وہی جواب، وہی سوال خان صاحب دے رہے ہیں، تمام سوالات کے جوابات۔ تو یہ ہوئی وہاں پر القادر ٹرسٹ کیس کے اندر جو ہے سماعت، اور دوسرے نمبر پر خان صاحب سے جب دوران سماعت ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، تو خان صاحب کا مورال ہمیشہ کی طرح ماشاءاللہ بہت بلند، خان صاحب جو فزیکل ماشاءاللہ بہت فٹ لگ رہے تھے۔ اور دوسرے نمبر پر بتاتا جاؤں کہ جو ملک کے اندر لا قانونیت ہے، جو آئین کو پامال کیا گیا ہے، ٹائم پر الیکشن نہیں کروائے گئے، لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، گرفتاریاں، اغوا، اور بینچ بنتے ہیں، بینچ ٹوٹتے ہیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں عدالتوں کی طرف دیکھ رہی ہیں انصاف لینے کے لیے، اور انہیں انصاف جو ہے نہیں مل رہا۔ ایک بیل ہوتی ہے، دوسری میں گرفتار کر لیا جاتا ہے، تیسری میں بیل ہوتی ہے تو چوتھی میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ جو سلسلہ چل رہا ہے اور امیدواران کو نکلنے نہیں دیا جا رہا، اور پی ٹی آئی کے جلسوں کے اوپر پابندی ہے، چھاپے مارے جاتے ہیں کینڈیڈیٹس کے گھروں میں، لسٹیں بنا کر انہیں اٹھایا جا رہا ہے، جو ٹکٹ ہولڈر ہیں یا امیدواران ہیں ان کو۔ تو خان صاحب اس کے اوپر بڑی گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ پاکستانی جو ہیں ان کی توہین ہو رہی ہے، پاکستان کے لوگوں کی توہین ہے، اور یہ توہین کیسے کر رہے ہیں کہ ان کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا۔ وہ اگر ایک پارٹی کے ساتھ ان کی افیلیشن ہے، یا وہ اس کے لیے جو ہے وہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں، یا اس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، یا اس کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، جھنڈا اٹھانا چاہتے ہیں، پیسفل پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ پاکستان کی عوام کی توہین ہے۔ اور پوری دنیا میں ہم کیا میسیج دے رہے ہیں؟ جمہوریت کے اوپر یہ حملہ ہے، ہمارا مذاق بن رہا ہے پوری دنیا میں کہ ہمارے ملک کے اندر لا قانونیت ہے، ہمارے ملک کے اندر رول آف لا نہیں ہوگا۔ تو کیسے باہر سے کوئی آ کر انویسٹر جو ہے، یا باہر سے کوئی آ کر سرمایہ کاری کرے گا؟ کوئی بھی ہمارے اوپر ٹرسٹ نہیں کرے گا۔ تو لوگوں کو جب یہ لگے گا، جو باہر سے آئیں گے، کہ یہ ملک کے اندر یہ پوزیشن ہے، ملک کے اندر رول آف لا نہیں ہے، اگر کوئی کاروبار کرے گا تو اس کا کاروبار توڑ دیا جائے گا، اس کے کاروبار کے اوپر حملہ کر کے اس کو اٹھا لیا جائے گا، اور وہ اگر ایف آئی آر درج کروانے جائے گا تو اس کی ایف آئی آر نہیں ہوگی، طاقتور کے لیے الگ قانون اور غریب کے لیے الگ قانون ہوگا، تو پھر کیسے لوگ جو ہیں وہ ٹرسٹ کریں گے؟ تو انہوں نے بڑا واضح طور پر کہا کہ اس کے اندر دیکھیں، عدالتوں کو بڑا واضح طور پر جو ہے اس کے اوپر اس معاملے کو ٹیک اپ کرنا ہوگا، اور بنیادی انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہیں اس کے اوپر ایکشن لے کر اس کا جو ہے لوگوں کے حقوق کو ہے ان کا تحفظ کرنا ہوگا۔ تبھی ملک کے اندر جو ہے وہ رول آف لا جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہیں وہ فوراً ہونے چاہیے،
نگران حکومتوں کا یہ کام نہیں ہے کہ لوگوں کے گھروں میں چھاپے مروانا. ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ الیکشن تک انہوں نے جو انتظامی معاملات ہیں یا روزمرہ کے چلانے کے لیے اس میں باقاعدہ طور پر معاونت کرنی ہے. لیکن یہاں پر جب آپ دیکھتے ہیں کہ جو وزیر داخلہ ہیں وہ بڑا واضح طور پر کہتے ہیں کہ عدالتوں کا لاڈلا ہے عمران خان، سمجھ سے باہر ہے بات. تو جب نگران حکومتیں اس طرح سے ایک پارٹی کی نمائندگی کریں گی، اس کو پروٹوکول دیں گی، ان کے جلسوں کو پروٹوکول دیں گی، ان کو سلوٹ مارے جائیں گے، ان کو جو ہے ویلکم کیا جائے گا، تو پھر کیسے کہیں گے کہ وہ جو حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ غیر جانبدار ہیں؟ کوئی بھی نہیں کہے گا. اور اس الیکشن کو کوئی کیسے مانے گا کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہے؟ تو لہٰذا یہ بھی اس وقت بھی ٹائم ہے کہ ٹائم سے پہلے جو ہے یہ ساری چیزیں کر لی جائیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ 2-3-4 چیزیں اور بھی، وہ مختلف انٹرویوز جیسے آپ کو پتہ ہے چل رہے تھے، تو ان کے حوالے سے بھی جب بات چیت ہوئی کہ اس طرح سے وہ بی بی صاحبہ کے حوالے سے بھی ایک انٹرویو نشر کروایا گیا، تو وہ ہنسے اور کہنے لگے کہ دیکھیں یہ جو انٹرویو ہیں، تو اگر ایک بندے کو اٹھا کر اور انٹرویو لیا جائے گا تو کیا قوم نہیں جانتی کہ وہ مرضی سے دے رہا ہے یا اسے مجبور کیا گیا ہے؟ اچھا، میں نے خان صاحب کو بتایا کہ میں نے کہا جی ملک کے اندر یہ پوزیشن ہے، ملک کے اندر اس طرح سے جو ہے وہ لاقانونیت ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، کینڈیڈیٹس کو اٹھایا جا رہا ہے، پریس کانفرنس کروائی جا رہی ہیں. تو خان صاحب نے بڑا حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ دیکھیں یہ جو حالات ہیں نا، اگر اس سے آپ لوگ ٹوٹ جائیں گے، آپ اپنے اعصاب مضبوط کریں، اور یہ اعصاب کی جنگ ہے. اگر آپ نے خود کو لوز کر لیا دین ساری زندگی جو ہے وہ آپ ترستے رہیں گے. 47 سے یہی ہوتا رہا. حقیقی آزادی کیا تھی؟ حقیقی آزادی یہ تھی کہ ملک کے اندر رول آف لا، ہمارے ادارے آزاد ہوں، عدلیہ کے اوپر پریشر نہ ڈالا جا سکے، پولیس کے اوپر پریشر نہ ڈالے، نیب کے اوپر پریشر نہ ڈالے، بلکہ سارے اپنی مرضی سے کام کریں، میڈیا بین نہ ہو، عام بندہ جو ہے اس کی جو رائے کے اوپر پابندی نہ ہو، اس کے بولنے کے اوپر اسے اٹھا نہ لیا جائے. تو آزادی یہ تھی کہ ہمارا ملک آزاد تھا. تو آزادی جو ہے ملک کے اندر ہو، رول آف لا قائم ہو، آئین کی بالادستی ہو، تب ہی ملک جو ہے وہ آگے جا سکتے ہیں. ہمارے وہ ملک جو ہم سے بہت پیچھے تھے، کیوں آگے گئے؟ کیونکہ وہاں پر رول آف لا ہے. تو لہٰذا رول آف لا کے اوپر عمران خان صاحب نے اپنے بڑے کنسرن جو ہیں وہ شو کیے.